اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی بارش اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان جی ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ گھڑی تاریخ اسلام کی سب سے دردناک گھڑی ہے۔ آج کا دن تاریخ اسلام کا سب سے دردناک دن ہے، تاریخ انسانیت کا سب سے دردناک دن ہے۔ 21 رمضان وہ دن جب محراب عبادت خون سے رنگین ہوئی اور عدالت اور شجاعت کا سورج غروب ہو گیا۔ 19 رمضان کی وہ سحر جو ہم سن چکے ہیں کہ جب نماز فجر کی حالت میں مسجد کوفہ میں جب مولا علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون شخص نے کسی کے حکم کے مطابق مولا علی علیہ السلام کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا اور مولا علی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کی زبان سے ایک صدا بلند ہوئی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ 2 دن تک مولا بستر علالت پر رہے اور بہت زخمی حالت میں تڑپتے رہے۔ زخم گہرا تھا مگر صبر اس سے زیادہ گہرا تھا۔ گھر میں عجیب منظر تھا، در و دیوار سکوت میں تھے مگر دلوں میں قیامت برپا تھی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ السلام کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام اپنے بابا کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، مظلوم کا سہارا بننا اور ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہنا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو میرے قاتل کے ساتھ انصاف کرنا کہ اگر میں شہید ہو گیا، اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا بدلہ خود لوں گا، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو تم بھی اس کے سر پر ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے میرے سر پر ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ سوچئے ایک ایسا امام ہے کہ جو خود زخمی ہے، شہادت کے قریب ہے، مگر پھر بھی اپنے قاتل کے لیے بھی عدل اور انصاف کی وصیت کر رہا ہے۔ اور جو وہ قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو جب لایا گیا تو وہ کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ، اس کو شربت پلاؤ، یہ گھبرا رہا ہے۔ یہ میرا وہ امام ہے جو اپنے قاتل کی اس حالت پر بھی قاتل کو شربت پلا رہا ہے، قاتل کو پانی پلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران کوفے کے کچھ یتیم بچے مولا کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ بچے ہر رات کسی نامعلوم شخص سے کھانا پایا کرتے تھے۔ آج روتے ہوئے دروازے پر کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، ہمارے بابا علی کے پاس ہمیں جانے دو، ہمیں ہمارے بابا علی سے ملنے دو۔ اور جب اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ مولا علی علیہ السلام شہید ہو گئے تو وہ معصوم بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج یتیموں کو محسوس ہو رہا ہے کہ آج ان کا سہارا چھٹ گیا، آج ہم یتیم ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے جیسے 21 رمضان کی صبح قریب آتی گئی، مولا علی علیہ السلام کی حالت نازک ہوتی گئی۔ گھر میں گریہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے کہا، بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب مولا علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کی۔ 21 رمضان کی صبح جب مولا علی علیہ السلام فجر کے وقت محراب کا وہ زخمی امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے جیسے یہ خبر کوفے میں پھیلتی رہی، شہر میں کوہرام بچ گیا اور یتیم بچے روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، وہ کون تھا جو راتوں کو ہمارے دروازے پر کھانا دیا کرتا تھا؟ وہ کون تھا جو ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرتا تھا؟
اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ بابا علی علیہ السلام تھے۔ کوفے کے بچے ایسے رو رہے تھے جیسے وہ یتیم ہو گئے ہوں، یعنی اس طرح سے وہ شاید اپنی اس یتیمی پر، اپنے باپ کے انتقال پر اتنا نہ روئے ہوں جتنا وہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت پر روئے تھے۔ اور آج ساری کائنات غم میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کائنات غم میں ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے۔ آج معلوم ہوا، وہ کوفے کے بچے کہتے تھے، آج معلوم ہوا وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو ہمارے گھروں میں رات کے وقت کھانا دیا کرتے تھے، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اور تاریخ کہتی ہے جب مولا علی علیہ السلام کا جنازہ اٹھا تو کوفے کی فضا گریہ سے بھر گئی۔ سلام ہو اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جو محراب میں زخمی ہوئے، سلام ہو اس علی پر جو سجدے میں شہید ہوئے، اور سلام ہو اس علی پر جس کی زندگی عبادت اور انسانیت کی روشن مثال تھی۔ ناظرین، ایک واقعہ میں آپ کو یہاں سناتا چلوں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی تو ایک بار ایک جگہ سے مولا امام حسن علیہ السلام گزر رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص جس کے جسم پر بہت سارے زخم لگے ہوئے ہیں اور بہت لاغر ہے اور کرا رہا ہے۔ اس کی کرانے کی آواز سن کر مولا حسن علیہ السلام اس کے جو جھونپڑی تھی یا حجرہ سا تھا اس میں داخل ہوئے اور وہاں تشریف لے کے گئے، اور وہاں پر اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ نابینا شخص تھا اور اس کے جسم پر بہت سارے زخم تھے اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ تو امام حسن علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے اور اس کی دادرسی کی، اور اپنے دست مبارک سے اس زخمی شخص کے جس کے جسم پر بہت سارے زخم تھے، بیمار تھا، کوئی بیماری تھی، تو امام حسن علیہ السلام اس کے جسم پر مرہم لگانے لگے۔ اس کو درد میں آرام آیا، وہ پھر مولا سے بات کرنے لگا کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو اس شخص نے جب اپنے بارے میں بتایا، مولا حسن علیہ السلام نے اس سے وضاحت پوچھی کہ کیا وجہ ہے، تم کس کو یاد کر رہے ہو، کس کو یاد کر کے کرا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، جب مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا، میں زخمی حالت میں رہتا تھا، تو وہ میرا ایک دوست، ایک ہمدرد میرے پاس آیا کرتا تھا، میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، میری تنہائی کو بانٹا کرتا تھا، میرے زخم پر مرہم لگایا کرتا تھا۔ اور آج جب آپ میرے زخم پہ مرہم لگا رہے ہیں تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے وہی شخص میرے مرہم لگا رہا ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی تھی اور امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گریہ کی آواز سن کر اس نابینا شخص نے کہا کہ اے شخص کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ امام حسن علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں کہ اب وہ تمہارا دوست واپس نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ میرے بابا علی علیہ السلام ہے، میں ان کا بیٹا حسن ابن علی ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ کرتا رہا اور زمین پر گر گیا اور اتنا رویا اور کہنے لگا یا اللہ، اگر وہ میرا دوست اس دنیا میں نہیں تو اب میرا کوئی سہارا ہی نہیں بچا، یا اللہ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اور اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ اس غم کی تاب نہ لا پایا، اور مولا علی علیہ السلام کے غم میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اور اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ ناظرین، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دنیا نے جانا کہ عدل کیا تھا، انصاف کیا تھا، محبت کیا تھی، اخوت کیا تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کی ولایت پر قائم رکھے، الہی آمین۔ ناظرین، چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی طرف۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت مولا علی علیہ السلام پر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں، بالخصوص وقت کے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام عالم اسلام کو
تمام عالم انسانیت کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آتے ہیں مختصر وقت کے بعد، دیکھتے رہیے عرفان رمضان۔